ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جوناگڑھ گجرات میں ایک جلسے میں، ایک پروگرام میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک بیان، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایک شعر پڑھا جس شعر کی وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی۔ وہ شعر کیا تھا؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر ایک شور آئے گا، آج کتوں کا دور ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ حالانکہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس شعر میں کسی قوم کا، کسی ذات کا، کسی بادشاہ کا نام نہیں لیا، لیکن پھر بھی کچھ غلط ذہنیت کے لوگ، کچھ غلط سوچ کے لوگ، کچھ خاص مخصوص ذہن رکھنے والے لوگ اس شعر کو اپنے اوپر تھوپ لیتے ہیں اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو پروپیگنڈا کر کے گرفتار کرایا جاتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں جو مفتی سلمان صاحب نے اپنے زبان سے کہا تھا، وہ شعر کیا کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ جی اسی شعر کی وجہ سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ مگر دوستو، آپ اس پر دھیان دیں اور غور کریں کہ اس وقت جو حالات فلسطین میں ہیں، جو اسرائیل کا، جو یہودیوں کا ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا اشارہ اور مطلب یہی تھا کہ یہودی جو مسلمان پہ آج ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایک یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کیا جائے گا۔ تو سلمان اظہری صاحب کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ آج کتوں کا دور ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ آج جو مسلمانوں کے اوپر اسرائیل یہودی ظلم کر رہے ہیں، ان کا ظلم اس حد اور اس انتہا تک پہنچ گیا ہے کہ وہ معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ بوڑھوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب کا اشارہ غالباً یہی تھا، بلکہ یقیناً یہی تھا، مگر غلط سوچ رکھنے والے لوگ یہ سمجھ لیے کہ یہ ہندو دھرم کے ماننے والوں پر انہوں نے یہ شعر بولا ہے۔ اب پھر ٹویٹر کر کے، پھر یوٹیوبر اپنے یوٹیوب کے ذریعے سے ان کی بات کو کاٹ کر، چھاٹ کر، ان کے بات کو بنا کر پھر ان کو گرفتار کرا لیا گیا۔ دوستو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب وہ وقت اور دور گیا کہ آپ فرقے میں کیا تھے، آپ سنی تھے، وہابی تھے، آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، بریلی ہیں، نہیں، بلکہ مسلمان اگر آپ ہیں، آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، آپ داڑھی رکھتے ہیں، آپ کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، تو آپ مسلمان ہیں۔ باطل یہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، مگر مسلمان اگر آج بھی اپنی آنکھیں نہ کھولیں، آج بھی اگر فرقوں سے نہ نکلیں، آج بھی اگر اپنے آپ کو ایک مسلمان صرف نہ سمجھے، تو پھر دیکھو مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تو میں اپنے مسلمانوں سے، اپنے برادران وطن سے یہ کہنا چاہتا ہوں، برادران اسلام سے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ فرقوں سے نکل جائیں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ اس لیے کہ جس قوم میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا ہے، وہ قوم کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو آج وقت ہے، ضرورت ہے کہ ہم بس ایک مسلمان بن کر رہیں، نہ ہم دیوبندی ہیں، نہ ہم وہابی ہیں، نہ ہم سنی ہیں، اور نہ ہم اہل حدیث ہیں، بلکہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کیا گیا، مگر آپ افسوس نہ کریں، مفتی سلمان اظہری صاحب کوئی مجرم نہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب کوئی قاتل نہیں، اور کوئی قانوناً انہوں نے ایسا جرم نہیں کیا کہ جو ان کو سزا دیا جائے۔ اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ ہمارے ہندوستان، ہمارے دیش کے سارے مسلمان کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو باعزت بری کرنا پڑے گا، اور ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا گو ہیں، دل سے دعا گو ہیں۔
اس لیے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ایسے علماء میں مفتی سلمان اظہری کا شمار ہوتا ہے جو حق کو کھلے عام بولنے والے، جو حق اور باطل کے خلاف بولنے والے بے باکانہ مقرروں میں سے ایک ہے۔ اللہ ہمارے ایسے علماؤں کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، آپ سے بھی گزارش ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو باعزت بری فرمائے، آمین۔ پتہ نہیں کچھ 35 سے 40 پولیس مین سول ڈریس میں، سول یونیفارم پہ مفتی صاحب کے گھر پہ تھے صبح میں۔ ہم لوگ جانے کے بعد میں ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں، کیا ہے، تو بولے نہیں آپ ان کو بلاؤ تو ہی ہم آپ کو بتائیں گے۔ کافی بار ہم لوگ نے بہت ریکویسٹ کیا کہ سر کیا معاملہ ہے، تو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے کوآپریٹ کیا، مفتی صاحب نے دروازہ کھولا، ان کو گھر میں انٹری کیا۔ انٹری کرنے کے بعد مفتی صاحب اندر بیٹھے، ان سے کوآرڈینیٹ کیا، ان سے بات کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ مفتی صاحب کے اوپر کچھ 153B کا معاملہ درج کیا ہے گجرات کے اندر، جس کی وجہ سے مفتی صاحب نے بولا کہ ہاں کا درج کیا ہے تو 53 کا معاملہ ہے، تو ارنیش کمار کے گائیڈ لائنس کے اکارڈنگلی ڈی کے واسو کے گائیڈ لائنس کے حساب سے آپ میرے کو 41A کا نوٹس سروس کر دو، ہم لوگ آپ کو جو بھی ہے کوآپریٹ کریں گے، سہیوگ کریں گے، آپ مجھے جو بھی پولیس اسٹیشن میں بلانا چاہتے ہیں میں تیار ہوں، اور چاہیے تو آپ ابھی بھی مجھے پولیس اسٹیشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تو میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے مفتی صاحب یہاں پہ آئے، اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، سب کچھ دیا، بٹ ابھی تک کے ابھی 8 بج چکے ہیں، لیکن پولیس کی طرف سے نہ 160 کا نوٹس دیا گیا، نہ 41A کا نوٹس دیا گیا، مفتی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک مفتی صاحب کو انلیگلی طریقے سے ڈیٹین کر کے رکھا ہوا ہے، کچھ بتا نہیں رہے ہیں، کوئی رپلائی نہیں دے رہے ہیں، اور کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کافی لوگ نے یہاں پہ پروٹیسٹ بھی کیا، پیسفل پروٹیسٹ بھی کیا، لیکن کسی کی بھی طرف سے کمشنر بھی آئے، ایڈیشنل CP صاحب بھی آئے، لیکن ہم لوگ نے سب کو ریکویسٹ کیا کہ سر آپ 41A کا کمپلائنس کر دیجئے، سپریم کورٹ کا گائیڈ لائنس ہے، رولنگ ہے، جو ٹرانسٹ اینٹیسپیٹری بیل 15 ڈیز کا ہم لوگ کو ملتا ہے، ہم لوگ وہ لے کے کمپلائی کریں گے، اور جبھی بھی مفتی صاحب نے یہ خود سامنے سے بولا ہے کہ آپ کو جبھی بھی پولیس اسٹیشن میں ہماری ضرورت ہے ہم آئیں گے، آپ کو پولیس اسٹیشن میں آپ کو کوآپریٹ کریں گے، ہمارا جو بھی اسٹیٹمنٹ لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن پولیس کی طرف سے ان کو ابھی تک کے ڈیٹین کر کے رکھا گیا ہے، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے انہیں۔ صبح لگ بھگ اب 8 گھنٹے ہو چکے ہیں، 12 بجے ان کو گھر سے لے کے آیا گیا تھا، 8 گھنٹے ہو چکے، لیکن ابھی تک کے کوئی بھی کوآرڈینیشن نہیں ہے پراپر طریقے سے۔ بتایا جا رہا ہے وہ ویڈیو بہت پرانا بھی ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس ویڈیو کو لے کر وہ ویڈیو کے بارے میں ابھی تک کچھ جانکاری نہیں ملی کتنا پرانا ہے کیا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر کسی کی دھارمک بھاونا کو بھڑکایا نہیں گیا ہے، جو بھی سوشلی اس کو غلط طریقے سے میسج کیا گیا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ خود وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو، اس کے اندر کوئی بھی طریقے کا پرووک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی بھی ریلیجن، کاسٹ، کمیونٹی، گورنمنٹ کسی کے بھی بارے میں اس کے اوپر غلط ٹپنی مفتی صاحب نے نہیں کی ہے، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں کیا گیا ہے، صرف اتنا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے باہر وہاں پہ کچھ لوگ RSS VHP بجرنگ دل کے لوگ نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے پولیس کو سو موٹو انیشیٹو